سال کا ہم نے اس ریٹ کی پروپوزل کو پڑھا، اس کی حرف بحرف انالیسس کیا، اور ہم نے اپنی آراء جو کہ ریگولیٹر کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے، ہم نے کر کے عوام کے سامنے پیش کی۔ یہ وہ ریٹ ہے جو وہ لوگوں نے مانگا، جو کراچی اور پاکستان کی عوام جس کا بوجھ نہیں سنبھال سکیں گے۔ یہ وہ ریٹ ہے شاید جو جسٹیفائیبل نہیں ہے، اس کا کون چوکیداری ان باتوں کی کرے؟ وزارت نے کرنی ہے، ریگولیٹر کو کرنی چاہیے، لیکن ماضی کے اندر ایسا نہیں ہوتا رہا۔ آئی پی پیز کے اندر ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو آپ آگے پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، ان کو کون برداشت کرے گا ان کا نقصان؟ ایک آئی پی پیز کافی نہیں تھے، اب پرائیویٹائز والی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوں گی ان کو ہم عیاشیاں کروائیں گے اور ان کو جی کروائیں گے نہیں۔ یہ شہباز شریف کی حکومت میں نہیں ہوگا، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں نہیں ہوگا۔ ہم اپنے تمام ایلائز کے بھی مشکور ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں۔ ہم نے کراچی الیکٹرک کی ٹیرف کی اپلیکیشن کے اوپر کامنٹس دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ریگولیٹر کو صحیح فیصلہ انشاءاللہ کروایا تو کئی 100 ارب روپے کراچی کی عوام کو اور پاکستان کو اگلے 7 سال میں اس کی بچت ہوگی۔ یہ ہے وہ کارکردگی جو حکومت نے ایز اے ہول بغیر کسی شرم کے، ہمیں کوئی شرم نہیں آتی اپنی اسٹیبلشمنٹ اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی۔ کیوں آئے؟ وہ ہمارے ساتھ مل کے آپ کو 1 کھرب روپے کی بچت ہم سب نے اکٹھے دی ہے۔ یہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ میرے وزیر اعظم کی، کابینہ کی، میاں نواز شریف کی، نون لیگ کو سپورٹ کرنے والی عوام کی، ہماری ایلائز کی، ہماری افواج پاکستان کی، ہماری ایجنسیز کی، سب کو ایز اے گورنمنٹ ایز اے ہول ہم نے ایکٹیویٹی کر کے، اور یہ 9 مہینے کے اندر ہم نے یہ نتائج اپنے ملک کے سامنے رکھے جو آپ کے سامنے رکھنا آج بہت ضروری تھا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی انشاءاللہ راہ کے اوپر چلتے ہوئے ہم پاکستان کو اس خطے میں سب سے سستی ترین بجلی کے صارفین کو ثابت کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے 26 روپے یونٹ جب اس سردیوں کے موسم میں اضافی دیا تو یہ 26 روپے یونٹ پورے خطے کے اندر سستی ترین بجلی ہے، لیکن صرف اضافی یونٹ کی حد تک ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اس سے بھی کم ریٹ کے اوپر ہم پورا سال اپنے ہر صارف کو بجلی دے کے ان کے گھروں کی رونقیں، ان کے کاروبار کی رونق اور انڈسٹری کی رونق کو دوبارہ بحال کریں، اور آپ تک آپ کے دیے ہوئے ووٹ کا پورا حق ادا کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ شکریہ۔ جی سر، مشتاق محمد سر میرا نام ہے۔ میرا سوال ایک تو یہ کہ آپ نے 16 آئی پی پی کا ذکر کیا ہے، وہ 17 تھے، حال مور کے ساتھ کھڑا چل رہا ہے، ان کا کوئی میرے خیال میں انہوں نے حکومت کا کوئی نوٹس بھجوایا، تو مجھے بتا دیجیے کہ اس میں کون ایک رہ گئی ہے، اور اس کا جو امپیکٹ جتنا بھی آئے گا، مگر جو اس کا ذمہ دار رہا ہے، جو ٹیرف دیتا ہے، وہ ہے نیپرا۔ اور نیپرا میں ریفارمس کی بھی آپ کے خیال میں کچھ ضرورت ہے نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اکیلے 4 لوگ بیٹھتے ہیں یا 5 لوگ بیٹھتے ہیں، صوبوں کی نمائندگی ہے، پولیٹیکل ریزرویشن کی بنیاد پہ وہ لوگ آتے ہیں، اور اس میں آپ کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کوئی ان کو اس کی اتھارٹی میں کوئی چینج لانے کے لیے کچھ اس طرح کا کوئی ہے؟ سر ہم انشاءاللہ ہم لوگ پوری ریگولیٹری میکنزم کو اسٹڈی کریں۔ پچھلی تقریباً کوئی 5 سے 10 سالوں میں جو مختلف نیپرا کے فیصلے آئے ہیں ان کو اسٹڈی کریں۔ پوری ایک اسٹڈی جاری ہے، اور نیپرا کی جو پرفارمنس ہے وہ کابینہ ڈویژن کے انڈر ہے، لیکن ہم کیونکہ لائنگ منسٹری ہیں ان کے سیکٹر کی، تو ہم لوگ اس کے اندر خاص انٹرسٹ رکھتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی کنزیومر کا انٹرسٹ مینٹین کرنا اور سیکٹر کی پالیسی کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا یہ ریگولیٹر کا کام ہے۔ اور آئندہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد یہ کام اور بھی اہم ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو نیپرا کو ہم نہ صرف اسٹڈی کر رہے ہیں، بلکہ اس کی کچھ جو تجاویز ہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کریں گے، اور پھر وفاقی کابینہ تک پیش کریں گے ضرور۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ نیپرا کے اندر جس طرح وزارت توانائی کے اندر جس طرح ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر ریفارمز کی ضرورت تھی، نیپرا بھی ریفارم مانگ رہا ہے بہت سخت اور ہونے چاہیے. دوسرا آئی پی پیز کا کس کے ساتھ کیا ہوا میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا ابھی، وہ ہماری، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹاسک فورس کی ذمہ داری ہے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں، لیکن یہ اگر نہیں ہوگا تو فورینزک آڈٹ بھی ہوں گے. اور میں نے کوئی اخبار میں اشتہار کل پرسوں پڑھا ہے کہ غالباً ایک آئی پی پی ہے جس کا فورینزک آڈٹ کرنے کے لیے بھی کنسلٹنٹس کو حاصل کرنے کا اشتہار نیپرا کی طرف سے دیا گیا ہے. تو وہ جب ہوگا وہ بھی فردر کلیریفائی کرے گا انشاءاللہ تمام کے ساتھ. 16 کا 17 تھے تو اس میں سے 18 تھے، نہیں 18 میں تو جو ایک تھا اپنا اس کو ڈیٹرمنیٹ کر دیا گیا. وہ ایٹلس کا پہلے نکل گیا. جی اس کو 17 رہ گئے تھے. اس کو ہم نے ڈیٹرمنیٹ کیا ہے. تو وہ ان 18 کے بعد بھی بہت سارے ہیں. تو وہ ہمارے اپنے حکومتی پلانٹس ہیں، ہمارے آر او ایز جو گورنمنٹ کے پلانٹس کے ہیں، گیس کے پلانٹس کے ہیں، ایل این جیز کے ہیں، واپڈا کے ہیں، نیوکلیئر ہیں، ہمارے اپنے اور جینکوز ہیں، ان تمام کا اور بھی ہوگا. تو یہ جو 16-17 ہے یہ بھی انشاءاللہ جلد امید ہے آپ کے سامنے آئیں گے. صاحب شکیل احمد خان سما ٹی وی. سر یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ آپ کی گرشی قرضے کو کم کرنا ہے، کتنا فلو کم ہوا ہے، اور دوسرا جو ٹیرف ہے اس میں امپریشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر رہتے ہوئے آپ کو بڑھانا پڑے گا، تو کتنے آپ کہہ رہے ہیں کہ گرمیوں میں ہم کمی کریں گے، کتنے % کمی ہوگی؟ اور سیکنڈلی جو ڈسپوز کے لاسز ہیں وہ جو لاسٹ فسکل ایئر کی پہلا جو ششماہی ہے اس کی رپورٹ آئی ہے اس میں کوئی 144-145 بلین کے لاسز ہیں، تو وہ نمبر تو شیئر ہو گیا ہے، تو ابھی لاسز کتنے کم ہو گئے ہیں یہ بھی بتا دیں. ششماہی تو ابھی سر پوری نہیں ہوئی، تو دسمبر کے اینڈ تک آپ کو ہم انشاءاللہ اپڈیٹ دیں گے. جنوری کے پہلے 2 ہفتے میں، پہلے 5 مہینے کے ہمارے پاس رزلٹ آ چکا ہوا ہے. تمام کمپنیوں نے پچھلے سال سے کم نقصان کیا ہے، ان کی پرسنٹیج لاس کا کم ہوا ہے، اور ان کی جو ریکوری ہے وہ بہتر ہوئی ہے. 2 جو سندھ کے ڈسکوز ہیں اور جو کوئٹہ ہے ان کی پرفارمنس بہت ہی پور ہے. اس کے اندر ہم لوگ فوری طور کے اوپر کوئی اقدامات انشاءاللہ کریں گے تاکہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو. جو سیکولر ڈیٹ ہے وہ جو فگر سے پہلے 5 مہینوں کے ان سے ہم بہت بہتر ہیں، کئی 100 ارب روپے بہتر ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں اس دفعہ امید ہے کہ جو بجٹ ہم نے سیکولر ڈیٹ کے اندر اضافے کو روکنے کے لیے جو پیسہ کیو بلاک نے بجٹ کیا تھا اس میں سے بہت کم استعمال ہوگا، اور یہ ہماری بہت پہلے سال کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور الحمدللہ میں ان بغیر سفارش کے آئے ہوئے بورڈز کی تعریف بھی کرنا چاہوں گا، اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی اور اس پولیٹیکل اکانومی کو ختم کرنا اور بہتری کی طرف گورننس کو لے کے جانے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے. جی وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا کام ہے جی، ان کو چاہیے بہتر کریں. جیسی گورننس بہتر ساتھ ساتھ ہو رہی ہے یہ تمام چیزوں کا ہم کسٹمر کیئر کا یہ ایک حصہ ہے تاکہ لوگوں کو بہتر ہم کریں. بائی دی وے ہمارے اقدامات میں سے بہت ایک اہم چیز لوگوں کی کمپلینٹ سسٹم کو ایڈریس کرنا ہے. تو ہمارا ہدف ہے کہ مارچ اپریل کے مہینے تک اگلے 4 مہینے میں ہماری کسٹمر کیئر کا جو 118 نمبر فون ہے جو نہ کبھی کوئی سنتا تھا، اور پری پیڈ کی تو پہنچ ہی نہیں تھی وہاں تک. آپ کے پاس میرے پاس پری پیڈ فون ہے وہ 118 پہ کال ہی نہیں کر سکتا تھا. تو مارچ 2025 تک ہمیں امید ہے کہ ہر لائن مین کے ہاتھ میں موبائل ایپ ہوگی اور اس کی ہر رجسٹر کی ہوئی کمپلینٹس کا وہ جواب دہ ہوگا. جو آج فرضی وہ قلم اور کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے رجسٹروں کے اوپر درج ہوتی ہیں الیکٹرانک فارمیٹ پہ ہوگی، اور 11-22 سے بہتر نظام بجلی کی کمپلینٹس کا ہم نافذ العمل کریں گے اگلے 3 مہینے کے اندر. سر یہ بتائیں منسٹر صاحب، ایک اس طرف سے لے لیں، ادھر بہت زیادہ جی بھاری ہو گئی. سر یہ بتا دیجئے کہ ایک تو اوور بلنگ آج پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، تو اس سال میں اوور بلنگ کتنی ہوئی، کوئی ایگزیکٹ فگر؟ بہت کم ہوئی ہوگی، میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر ہوگی. صرف
لیسکو میں پچھلے سال 50 ارب روپے کے قریب کی اوور بلنگ تھی. اس دفعہ نہ اوور بلنگ ہم کرنے دیں گے اور پھر بھی نقصان کو کم کریں گے انشاءاللہ. تو بہت کم ہوگی, میرے خیال میں کوئی خاطر خواہ فگر بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر, جو مین کنسرن پائی جاتی ہے وہ بجلی کی طلب میں کمی کی ہے کہ مسلسل یہ طلب میں کمی آ رہی ہے, تو ابھی بجلی کی طلب میں اضافے کے لیے آپ اقدامات تو کر رہے ہیں, لیکن سچویشن کیا ہے آن گراؤنڈ کوئی اضافہ؟ بہت کمی آ رہی ہے, ہمیں بہت سیریس اس کے اوپر تشویش ہے, اور یہ کمی آپ کے ریٹوں کو بھی اوپر کی طرف پش کر کے جا رہی ہے. یعنی جتنا ریٹ میں اگر 40 پیسے کم کرتا ہوں فی یونٹ, تو طلب میں کمی کی وجہ سے وہ 40 روپے پورا ہو جاتا ہے, 40 پیسے پورا ہو جاتا ہے. آج اتنی کمی ہو چکی ہے پچھلے کئی مہینوں میں. وہ قیمتوں کا کم ہونا بجلی کی ڈیمانڈ کو اوپر لے کے جائے گا, تو ہم بھی انشاءاللہ پورا زور لگا رہے ہیں اس میں. آخری سوال کریں. آپ نے کہا کہ اپروکسیمیٹلی 1 ٹریلین جو بھی آپ نے آئی پی پی سے بات کی, 1000 ارب. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ بیس ٹیرف کو ریوائز کریں گے, جب تک آپ بیس ٹیرف ریوائز نہیں کریں گے تو وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے. توانائی بحران سے نمٹنے کے بعد اس کے ثمرات عوام تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے.